اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ایک وفد نے افغانستان کا تین روزہ دورہ مکمل کیا ہے۔ افغان قیادت کا کہنا ہے کہ وفد کو خطے میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کے بارے میں معلومات دی گئیں اور اراکین کو دہشت گردی کے خلاف پاکستان پر دباؤ جاری رکھنے کے لیے بھی کہا گیا۔ پاکستان پر دہشت گردوں کی پشت پناہی کا الزام امریکہ اور افغانستان کے ساتھ ساتھ بھارت بھی عائد کرتا ہے۔ پاکستان ان الزامات کی تردید تو کرتا آیا ہے، لیکن واشنگٹن کی جانب سے اب اسلام آباد کے خلاف سخت اقدامات کو نئی دلی میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، آئیے جانتے ہیں کچھ بھارتی سیاستدانوں اور مبصرین سے۔ It is not because of India that President Trump has said this. ایسا صدر ٹرمپ نے بھارت کی وجہ سے نہیں کہا، بلکہ اس کی وجہ افغانستان اور دنیا کے اس حصے میں امریکہ کے خود اپنے مفادات اور دہشت گردی کے بارے میں صدر ٹرمپ کا رویہ ہے، جو پچھلی انتظامیہ کے برعکس کہیں زیادہ واضح ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری پاکستان پالیسی کہیں نہیں جا رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپس ایکٹ اگینسٹ پاکستان، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کے خلاف اقدامات پر جب بھی عمل ہوگا، یہ یقیناً پاکستان کو چین کی طرف مزید دھکیلنے کا باعث بنیں گے۔ اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں۔ آپ پاکستان چائنا کوریڈور دیکھ ہی رہے ہیں، جس پر وہ اگلے 50 سالوں میں $50 ارب سے زائد خرچ کریں گے۔ اس سے پاکستانی معیشت کو نئی زندگی ملے گی۔ امریکی صدارت اور خارجہ پالیسی کا مرکز افغانستان ہے، بھارت نہیں۔ امریکہ کے افغانستان میں گہرے مفادات ہیں۔ وہ یہ یقینی بنانا چاہتا ہے کہ افغان اسٹیبلشمنٹ حقانی نیٹ ورک اور اس کے حملوں کا شکار نہ ہوتی رہے۔ میرے خیال میں یہی سگنل ہے جو امریکہ پاکستان کو دینا چاہتا ہے۔ جہاں تک کہ امریکہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے، وہ ایک وشو شکتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہاں ضرور افغانستان میں استھرتا ہے، پر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان جیسا جو ملک ہے، جو جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اس کے ساتھ وہ انگیجمنٹ رکھے تاکہ وہ ایک اتر کوریا جیسا ملک نہ بن جائے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، امریکی فیصلہ کن اقدام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اگر وہ صرف حقانی نیٹ ورک کو بھی نشانہ بناتے ہیں تو بھی، اور ظاہر ہے کہ بھارتی جیش محمد جیسے گروپس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں، جس نے یا لشکر طیبہ نے ممبئی حملے کیے، لیکن اس کا کوئی براہ راست یا بالواسطہ اثر ضرور ہوگا۔ اسرائیل اور بھارت کے درمیان بھی آج نئی دلی میں دفاع، توانائی اور فلم انڈسٹری سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کے 9 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو 130 کاروباری افراد پر مشتمل وفد کے ساتھ بھارت کے دورے پر ہیں، جو کہ بھارت جانے والا سب سے بڑا اسرائیلی وفد ہے۔ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے امریکی فیصلے کے خلاف اقوام متحدہ میں پیش کی جانے والی قرارداد کی بھارت کی جانب سے حمایت کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے انہیں مایوسی ہوئی، تاہم دونوں ملکوں کے تعلقات کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس موقع پر اسرائیل کی مخالفت اور فلسطینی عوام کے حق میں مظاہرے بھی کیے گئے۔